سائے میں بیٹھے ہوئے نسل کو معلوم نہیں دھوپ کی نظر ہوئے پیڑ لگانے والے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے عیب چھپایا، کریم کو لوگوں میں عزیز بنا رکھا ہے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کی جائے۔ جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر اللہ کے سامنے رو لیا کرو، مشکلوں کا وزن کم ہو جائے گا۔ رکھیں۔ ماں کے بنا پورا گھر بکھر جاتا ہے، مگر باپ کے بنا پوری دنیا ہی بکھر جاتی ہے۔ دھوپ کا تو نام ہی بدنام ہے، جلتے تو لوگ ایک دوسرے سے ہیں۔ آگ لگانے والے کو کہاں خبر، رخ ہواؤں نے بدلے تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ سہنے والے کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والے کی اوقات دو کوڑی کی ہو جاتی ہے۔ نصیحت کیجیے مگر شرمندہ نہ کیجیے، مقدس دستک دینے والا ہوتا ہے، دروازہ توڑ کر آنے والا نہیں۔ مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت ہے، وجود کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ سورج کی کرنیں کتنی تیز ہے، مگر معمولی سے بادل ان کرنوں کو روک دیتی ہیں۔ اسی طرح گناہ کتنی ہی زیادہ طاقتور کیوں نہ ہو، نماز انہیں روک دیتی ہے۔ ان بددعاؤں سے بچو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی کامیابی مکمل نہیں۔ یقین رکھو، تم نماز فجر قائم کرو، اللہ تم پر پورا دن اپنی رحمت قائم کرے گا۔
وہ بہت رکھتا ہے چاہت کی نمازوں کا حساب، وہ تو ایک سجدہ نہ بخشے جو قضا ہو جائے۔ جس کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ پاک بہت غور سے سنتا ہے تو وہ پھر کبھی اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو اور فرشتے آمین کہیں۔ کچھ کو فوراً دے دیتا ہے اور کچھ کی آواز کو شاید بار بار سننا چاہتا ہے، اور کیسے ہی خوش نصیب کیا۔ یا اللہ، آزمائش کے قابل نہیں ہیں ہم، بس اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ بولو آمین۔ 4 چیزوں کو خوب سنبھال کر رکھو: نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو، راستے میں نگاہ کو۔ کسی کو خود مت چھوڑے، جو جانا چاہتے ہیں تو مت روکیں، جو پلٹ آئیں تو ان کے لیے دروازہ کھلا رکھیں، یہ خدا کی صفت ہے۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔ مجھے چیری پسند ہے، مگر جب میں مچھلی پکڑنے جاتا ہوں تو کانٹے میں چیری نہیں لگاتا بلکہ جھنگا لگاتا ہوں، کیونکہ مچھلی کو جھینگا پسند ہے۔ لوگوں کو وہی دے جو وہ چاہتے ہیں، نہ کہ وہ جو آپ چاہتے ہیں۔ اللہ کے لیے وقت نکالو اور وقت پر نماز ادا کرو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ بد دعائیں صرف الفاظ کی صورت میں نہیں بلکہ گہری خاموشی، دکھی آہ اور مسلسل صبر کی صورت میں بھی اللہ کریم تک پہنچ جاتی ہے، اور بے شک پھر وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ زندگی میں صرف ایک چیز ایسی ہے جو انسان کو جی بھر کے خوار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور وہ ہے محبت۔ وہ آپ کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتی ہے اور کبھی آپ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر اپنے ہونے کا اتنا گہرا احساس دلاتی ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ
وہ اپنی مٹھی میں سمندر کو قید کر سکتا ہے، اور کبھی کبھی آپ کو یقین کی سیڑھی سے اتنی زور سے رکھلتی ہے کہ انسان ساری زندگی سر اٹھا کر چلنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ آپ کا صبر کسی کے لیے بددعا ہو جاتا ہے۔ ہر انسان اپنے کیے کو پا لیتا ہے۔ صبر کریں، معاف کرنا یا نہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ معاف کر دینا آپ کے اجر کو بڑھاتا ہے، اور اس معافی کے بدلے میں ہو سکتا ہے کوئی راحت یا آسانی مل جائے، مگر بدلہ لینا بھی حق ہے آپ کے پاس، اور اگر آپ صبر کریں تو بے شک وہ زیادہ افضل ہے۔ کسی بھی صابر انسان سے زیادہ بہادر کون ہوگا؟ صبر بزدل نہیں، بہادر کیا کرتے ہیں۔ اپنے صبر پر پچھتائیں مت، بس رب پہ چھوڑ دیں، اللہ صبر کرنے والیوں کے ساتھ ہے۔